بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، آج اللہ کا نام لے کر ہم جو ہے سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ان آیتوں کو کور کریں۔ بہرحال اوپر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں سنی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، تو سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ قرآن گارنٹیڈ بک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری اہم بات آپ نے سنی کہ ایمان والوں کی کیا ان کی صفات ہوتی ہیں جو متقی کہلاتے ہیں، اور تیسری بات یہ سنی آپ نے کہ جو لوگ پکے کافر ہیں ان کی ہمیشہ کی حق درمی حق بات کو دیکھنے کے باوجود قبول نہ کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت کا دروازہ ان پر بند ہو چکا ہے۔ چوتھی بات اہم آپ نے یہ سنی کہ منافقین کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح کی بات سوچتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ان سب۔ اس کے بعد اللہ نے ان منافقوں کی دو مثالیں دیں، اور جب یہ سب ختم ہوا تو اب اس کے بعد پھر اب اصل پیغام اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کو یوں سوچئے کہ جس شخص نے قرآن پہلے سے پڑھا نہ ہو اور آج وہ قرآن کو لے کر بیٹھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ خالی الفاظ پڑھے، بلکہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کوئی نان مسلم ہو، اور پھر اس نے جو ہے تو جب قرآن کو شروع کیا تو ان تین اہم باتوں کو سمجھنے کے بعد جب وہ پڑھے گا تو اس سے کیا کہا جائے، کیا کہا جائے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب دیکھیے قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن کو جو ہاتھ میں لے کر بیٹھے، اگر وہ مسلم ہے تو بھی وہ لوگوں میں شامل ہے، اور اگر وہ مسلم نہیں ہے تو بھی وہ شامل ہے، یا ایھا الناس۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کے ایک ایک لفظ نے، الگ الگ لفظ نے الگ الگ غیر مسلموں کو ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ اس لفظ ناس نے ہندوستان میں ایک شخص کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو میرے علم میں ہے، اور جو بات میرے علم میں نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے ہر زمانے میں۔ تو میں ناس پر، اے لوگوں، اس لفظ پر آپ کو پہلے ایک شخص کے ایمان لانے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مہاراشٹر صوبے میں ناندیڑ ایک ضلع ہے اور اس سے قریبی جگہ ہے، اس کا نام ہے احمد پور۔ ماشاءاللہ اس کا نام ہی احمد پور ہے۔ یہاں دو دوست تھے، ایک مسلمان اور ایک ہندو، اور دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ گہرے دوست بھی ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے گھر میں بیٹوں کی طرح جاتے آتے تھے اور شریک ہوتے تھے۔ ہندو گھرانہ مسلم کو اور مسلم گھرانہ ہندو کو ایسے چاہتا تھا جیسے سگا بیٹا، اور وہ دونوں کی دوستی پورے شہر میں مشہور تھی۔ احمد پور چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا دیہات نہیں ہے۔ تو ہوا ایسے کہ تبلیغ والوں نے، تبلیغ جماعت کے لوگوں نے اس مسلمان کو گھیرا۔ وہ جو گشت کا سلسلہ ہے وہ بڑا مبارک ہے، اور اس میں انہوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا۔ وہ مسجد میں گیا اور اس نے جا کر جو ہے وہ بیان سنا، اور پھر یہ ہوا کہ اس وقت ایک اور ضلع ہے جس کا نام مہاراشٹر میں بیڑ ہے، تو وہاں پورے صوبے کا اجتماع ہونے والا تھا۔ تو جو دوست تھا مسلمان، اس نے اس اجتماع میں شرکت کے لیے اپنا نام لکھا دیا، اور پھر جب اس کی اپنے دوست ہندو سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو بتایا کہ مجھے فلاں فلاں تاریخ کو بیڑ جانا ہے۔ اس نے بولا کیوں؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہمارے ایک دھارمک جو ہے وہ کانوکیشن ہے، اس میں جاؤں گا۔ تو اس ہندو نے کہا یار جب تو یہاں شہر میں نہیں ہوگا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ تو دوست نے کہا یار تم تو چلو گے مگر تم وہاں کیا کرو گے، وہ تو سب اسلام کی بات ہوگی۔ اس نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور جب تم اپنا بھاشن سننا، بیان سننا، تو میں اپنا شہر گھوموں گا، اور میں سینما میں جاؤں گا، پکچر دیکھوں گا، یہ سب باتیں ہوئی، یہ طے ہو گیا۔ اور دوست نے کہا اس سے کہ ٹھیک ہے اگر تجھے چلنا ہے تو چل، وہاں کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ ہندو یا مسلم ہے، تو چپ رہنا،
اور جہاں جس جگہ پر میں رہوں گا وہاں پر تو آرام سے سو سکتا ہے، کھانے کے وقت تو ہوٹل میں ہی کھانا ہے، دونوں ساتھ میں کھائیں گے۔ تو ہوا کیا کہ دونوں چلے گئے۔ یہ ساری بات میں جو سنا رہا ہوں آپ کو، میں اس مبارک مسلمان سے مل چکا ہوں، کیونکہ میں وہاں اتفاق سے جماعت میں پہنچا تھا، تب جا کر ملاقات ہوئی۔ اور یہ بھی مزیدار بات سن لیجئے کہ برسوں سے وہ ہندو جو بعد میں مسلمان ہوئے وہی احمد پور کے امیر جماعت ہیں اور اب تک ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو وہ وہاں گئے پہلے دن پہلا دن اجتماع کا شروع ہوا اور ختم ہوا دوست اجتماع حال میں، اور ہندو شہر کے گھومنے میں، کھانے پینے میں، فلمیں دیکھنے میں، رات میں دونوں واپس آتے، آرام سے سوتے، ایک ساتھ کھانا نہ کھاتے۔ اور دوسرا دن بھی ایسا ہی ختم ہوا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، آرام سے معاملہ چلتا رہا۔ تیسرے دن کیا ہوا کہ دوست جو ہے وہ اجتماع گاہ میں کچھ پہلے آ گیا، تو بیان چل رہا تھا۔ جب وہاں اجتماع میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ بیان ہے تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا یار یہاں بیٹھ کے میں کیا کروں، میرے کام کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو میں پلٹا کہ میں جا کر اور ادھر ادھر تھوڑی دیر گھوم لوں، لیکن جس وقت میں پلٹا وہ کہنے لگے کہ میں جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا تو جو صاحب جو مولانا بیان دے رہے تھے انہوں نے فوراً کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی آیت انہوں نے پڑھی۔ اور جیسے ہی ترجمہ شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو، تو کہنے لگے کہ میں جیسے ہی پلٹا اور میرے کان میں آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو، تو میں نے کہا ہاں یہ قرآن میں لوگو کیسے کہا گیا، قرآن میں تو بننا چاہیے تھا اے مسلمانوں۔ تو کہنے لگے اب لوگوں میں تو میں بھی شامل ہوں۔ تو میں فوراً پلٹا کہ چلو قرآن کی اتنی بات سن لیتے ہیں کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلٹا اور کھڑے کھڑے میں ان کا بیان سننے لگا، میں نے آیت کا ترجمہ سنا، پھر میں بھول گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سنیے آپ، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، زندگی میں پہلی بار وہ اس آیت کو سنا، اس نے اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے جو ہے لوگ ان کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ عجیب بات ہے، اس نے یہ بات سنی کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو اپنی زندگی میں اللہ کا لحاظ کرنا آ جائے۔ تو کہنے لگے میں نے آیت کا ترجمہ سنا، میں پلٹا، میں اجتماع گاہ میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے میں پورا بیان سنتا رہا، پھر میں نے دعا میں شرکت کی، اور دعا جب ختم ہوئی تو میرا دوست مجھے ڈھونڈنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ میں جب اس سے ملا، اس نے دیکھا کہ میں تو اجتماع میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس نے مجھ سے حیرت سے بولا ارے تو جلدی آ گیا، یہاں کیا کر رہا تھا؟ تو میں نے اپنے دوست کو جواب دیا یا سن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرا دوست مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا، اس نے کہا کیا تم نے؟ میں نا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو دوست نے کہا، مسلمان دوست نے، مذاق مت کر، کیا ہو گیا تجھے، چل 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 جلدی کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں سنجیدہ ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے، تم اپنے مولانا کے بعد لے چلو۔ اسی وقت ساتھ میں گیا اور مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ پھر ہم نے اجتماع میں وقت گزارا، سب نے بڑی مبارکبادیں دی، اور دوست کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ لیکن دوست نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ جب احمد پور واپس جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو مسلمان ہونے والے نئے ہندو نے یہ کہا یہ میری ڈیوٹی ہے، تمہاری نہیں ہے، وہ کیا کرنا مجھے معلوم ہے۔ اور دونوں شہر میں بہت مشہور تھے،
اور یہ بڑے اچھے گھرانے کا ایک فرد تھا، اس کا گھر بھی مسجد سے کچھ قریب تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ ناس نے کیا جادو دکھلایا۔ تو ایسے قرآن کے مختلف الفاظ ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو ایک سیکنڈ میں کھینچ لیا اور اس اٹریکشن میں پھر وہ مسلمان بھی ہوئے۔ کیا یہی لفظ ہم پر بھی کچھ اثر کرتا ہے؟ آگے اس کی پوری داستان سن لیجئے کیونکہ بات بڑی کام کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے آئے اور نئے مسلم نے پرانے مسلم سے کہا تم کسی سے کچھ کہو گے نہیں، خاموش رہو گے۔ اور پرانے مسلم کہتے تھے میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ کیا ہوگا، ایک تو شہر میں بھونچال آ جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ سب مجھے پکڑیں گے، اور جو ہندو ہیں اور RSS ہے، شیو سینا وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میں پریشان پہنچے، ہم کوئی 9-10 بجے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر میں ظہر کی نماز کے انتظار میں تھا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا دوست وہ جو ہے مسجد میں اوپر آ رہا ہے۔ وہ جو مسجد تھی اس میں اوپر جانے کا راستہ سیڑھیوں کا تھا اور باہر سے تھا۔ جب یہ ہندو دوست جو مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں جا کر کپڑے شپڑے بدلے، شرٹ پینٹ تو ویسے ہی عام ہے، اور ہندوستان میں کرتا پاجامہ بھی عام ہے کہ ہندو بھی پہنتا ہے مسلمان بھی، تو وہ کہنے لگے کہ نو مسلم مجھ سے کہنے لگے مولانا جب میں مسجد کے قریب جانتے ہیں، جیسے میں نے مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو جو مسلمان میرے پیچھے تھا اور جو مجھ سے آگے تھے وہ سب بدک گئے اور سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میں جو ہے ہندو ہوں۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ روکیں تو کیسے روکیں، اور میں کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اور اطراف کے جو بھی 2-4 ہندو گزر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، تو وہ مجھے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کے آوازیں کہنے لگے، ارے ارے کدھر جا رہا، ارے کیا ہو گیا؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں سیدھے اندر گیا۔ میرے دوست نے مجھے سکھلا دیا تھا، میں نے جیسا تیسا وضو کیا اور جا کے مسجد میں کونے میں بیٹھ گیا۔ مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی حالت خراب تھی، اب کیا ہوگا اور جب کیا ہوگا۔ نماز شروع ہوئی، میرے دوست نے مجھے سمجھا دیا تھا، میں بس ایکٹنگ کرنے لگا، جیسے سب لوگ کھڑے تھے صف میں نے ویسے بھی کھڑے کیا۔ مسجد میں جو مسلمان تھے وہ مجھے بڑی حیرت سے، خوف کے ڈر سے دیکھ رہے تھے، اور میں اپنی جگہ پر خاموش تھا، دعائیں کرتا رہا کہ اللہ اب تو ہی بھلا فرما۔ نماز ختم ہوئی اور میں جیسے ہی نماز سے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر 50-60 ہندو جمع ہیں اور سب بس میرے اوپر سے نیچے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سیڑھیوں پر 2-4 قدم رکھا، وہ نیچے سے سارے ہندوؤں نے چیخ کر کہا کہ بتا تم اوپر کیوں گیا تھا، کیا تو بھی بھسٹ ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے؟ میں نے وہیں اوپر سے جواب دیا بھائی بھسٹ نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا ہوں۔ سب چیخ پڑے، کیا کہا تو مسلمان ہو گئے؟ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دیں۔ میں اطمینان سے نیچے آیا، جب نیچے آیا ان سبوں نے مجھے گھیر لیا بری طرح۔ مسجد کے مسلمان ڈر کے مارے اوپر سے اترنے کے لیے تیار نہیں، میں اکیلا کھڑا رہا۔ میں نے دوست کو بھی منع کر دیا تھا کہ تو بیچ میں نہیں آئے گا۔ اب ان سبوں نے کہا ہندوؤں نے کہ تو کیسے مسلمان ہوگا؟ پہلے تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا، اس کے بعد جب اس نے کہا کہ دیکھو میں سیریس ہوں، اس کے گھر کے لوگ بھاگ کر آئے، اور اس کے بعد میں یہ تماشا ہوا کہ سب عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں سیدھے وہاں پولیس اسٹیشن گیا، وہاں تک بھی بات پہنچ چکی تھی۔ وہ سب پولیس ابھی سب ہندو تھے، ان سبوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا ناٹک کر رہا ہے؟ میں نے ان سے کہا سنو مجھے سارا قانون معلوم ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ اور اس نے پوری بات کی دبا کر جم کر، دیکھو جب ایمان آتا ہے نا طاقت کے ساتھ آتا ہے، زبان بولنے لگتی ہے اور دل سے ڈر نکل جاتا ہے، غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ایمان وہ ایمان ہے جس سے غیر اللہ کا ڈر نکل جائے، اور جب تک غیر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، میں نے بڑی لڑائی لڑی، پروٹیکشن مانے پولیس والوں کو مانگا، ان سے باقاعدہ سب لکھوایا۔ اس کے بعد میں گھر آیا، گھر میں آیا تو میری بیوی تو تھی نہیں، میرے ماں باپ ناراض، میرے بھائی ناراض، اور سب کہتے اب تو اندر قدم مت رکھ، تو ملیچ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ملیچ ہو گیا، تو ناپاک ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ماں کو سمجھانا چاہا، بھائی کو سمجھانا چاہا، بہرحال انہوں نے گھر تو آنے دیا، لیکن سب کے منہ کھلے ہوئے اور سب گالیاں دے رہے ہیں، تو نے ہمارا نام بدنام کر دیا، ہماری ناک کٹا دی،
اور میں نے دوست سے کہہ دیا تھا تو آنا ہی نہیں، میرے پاس ہی نہیں آنا، اور کیسے ہوا اور کیا ہوا اور یہ ہوا. بہرحال کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے گھر سے نکال دیا ان لوگوں نے. میں ادھر ادھر تاکہ دوست کے اوپر کوئی الزام نہ آئے، مجھ سے سوالات دیے. میں نے کہا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے میں نے باتیں بنا دی. بہرحال میں مسلمان ہوا، گھر چھوٹا، ماں باپ تھے، اور کھانے پینے کی تکلیف شروع ہونے لگی. تب جا کر آگے سامنے میرا دوست اور اس کے گھر والے آئے، پھر دوسرے مسلمان آئے. بہرحال پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی. پھر یہ جماعتوں میں انہوں نے وقت لگایا. وقت لگانے کے بعد پھر ان کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوتا رہا، شہر کے حالات بھی کنٹرول میں آ گئے. اب شادی کی فکر ہوئی تو یہ ہوا کہ بھئی یہ کرنے لگے. میں نے برتنوں کی ایک چھوٹی سی دکان ڈالی، لوگوں سے کچھ پیسے ویسے لے کر، میرے دوست نے دوسرے مسلمانوں نے مدد کی. تو میری دکان سے کوئی ہندو برتن خریدنے نہیں آتا تھا، اور مسلمان بہرحال آتے تھے، تو میرا بڑی مشکل سے گزارا چل رہا تھا. ان حالات میں بہرحال چونکہ میں بہت اچھے گھر کا تھا، تو یہ ہوا کہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو دیندار ہو، جو برقع پہنتی ہو. نو مسلم ہندو کہہ رہا ہے مجھے وہ لڑکی چاہیے جو برقع پہنتی ہو. اور دیکھ بھال کر کے پھر ایک جو ہے شخص سے، ایک لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی. جس وقت میں یہ میری باتیں ان سے ہو رہی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی 1 سال 1.5 سال کی، اور جس دن میں ان سے بات کر رہا تھا تو اسی دن وہ برتھ ڈے بھی تھا اس بچی کا. تو وہ ساری بات سناتے رہے کہ جب شادی ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو میری مسلمان بیوی ہے اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، اس کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی ہے. تو میں نے اپنی مسلمان بیوی کو قرآن پڑھنا سکھایا. ماشاءاللہ. میں نے اپنی مسلمان بیوی کو نماز پڑھنا سکھائی، اور وہ کبھی برقع نہیں پہنتی تھی، اور برقعے پر مجھ سے جھگڑا کرتی تھی کہ میں برقع نہیں پہنوں گی، اور اس کے گھر والے بھی لڑتے تھے. پھر میں نے ان کو بھی دھیرے 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 سمجھایا، اور یہ ساری بات کہنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو آج میری بیٹی ہے، اس کا برتھ ڈے ہے، میرے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی اس معصوم بچی کو نہیں چاہتے ہیں، اور کسی نے بھی آ کر مجھے مبارکباد نہیں دی. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. میں ان سے بات کرتا رہا، میں نے ان کی تعریف کی اور بہت ان کو ہمت دلائی. اس کے بعد پھر ہم دونوں الگ ہو گئے. پھر میں جلدی سے مارکیٹ گیا، اور اس وقت میں دبئی میں نہیں تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں کوئی بڑا تحفہ خریدتا. تو اس وقت میں ایک مولانا صاحب تھا، میری مہینے کی تنخواہ 600 روپے تھی، اسی میں مجھے گزر بسر کرنا تھا. بہرحال میں گیا اور اپنی بساط بھر اپنی کیپیسٹی میں جا کر جلدی سے ایک فراق بچی کے لیے خریدا، عمر بتا کر اس کو بھی پیک کروایا. اور پھر جب ظہر یا عصر میں اپنی یادیں ملاقات ہوئی تو پھر میں نے ان کو جو ہے کہا بھائی یہ ہماری بھتیجی، آپ میرے بھائی ہو، تو یہ بھتیجے کے لیے آج اس کا برتھ ڈے، تو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ. آپ یقین مانیں اس نے تحفہ دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا سچی بات یہ ہے کہ بہت میرا دل اداس تھا کہ میری بچی کا کسی نے لاڈ نہیں کیا، اور جتنے مسلمان ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اس معمولی سے میرے تحفے سے ان کی بڑی ہمت بڑھی، اور بہرحال پھر وہاں ہم 2-3 دن رہے، وہاں سے چلے آئے. تو جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اپنی زندگی میں اس ملاقات کے بعد کبھی بھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو مجھے احمد پور کے وہ مسلمان یاد آ جاتے ہیں، نو مسلم، جو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ احمد پور کے امیر جماعت تھے. تو میرے بھائیوں، قرآن کے ایک ایک لفظ کی قدر کی ضرورت ہے، اور اسی انداز سے پڑھنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم پڑھیں تو ہم سمجھیں، ہم ایک ایک موتی پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ڈائمنڈ ہے، اس کے اندر ایک روشنی ہے، اس کے اندر ایک ہدایت ہے. وہ ہدایت کب کس کو چھو جائے نہیں معلوم. تو آیت پر آتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیے قرآن کے، میں نے بار بار کہا ہے، قرآن میں ہر لفظ سلیکٹڈ ہے، اور سلیکشن کس نے کیا ہے؟ کسی انسان نے نہیں، انسانوں کے پیدا کرنے والے نے. تو جو لفظ جہاں آتا ہے نا، وہ اپنی گرمی، اپنی طاقت، اپنا ایمان، وہ سب بتاتا ہے. اس آیت کو اگر قرآن میں نہ بتایا جائے، اور مجھ سے اور آپ سے، بڑے سے بڑے عالم سے، عربی زبان کے بڑے سے بڑے جاننے والے سے کہا جائے کہ بھئی آپ عربی میں ایک جملہ بولیے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو آپ اس کو قرآن میں عربی میں کیسے بولیں گے؟ آپ یقین مانیے کہ اگر وہ لفظ نہ آئے، یہاں تک کہ میں نے اپنا جائزہ لیا
کہ میرے اللہ نے مجھے جو تھوڑی سی عربی سکھا دی ہے، تو اس عربی کی معلومات کو اور زبان کی مہارت کو سامنے رکھ کر اگر میں قرآن کی بات کو ذہن میں رکھوں اور ایک کھلے ذہن سے اپنے طور پر بولنا چاہوں تو میں کیا بولوں گا؟ پتہ ہے کیا عربی میں کوئی بھی شخص کیا کہے گا؟ عربی میں کوئی بھی شخص بولے گا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یعنی جہاں پر ربکم کا لفظ آیا ہے وہاں پر ہمارے ذہن کے کونوں میں لفظ اللہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک مسلمان، کوئی عربی جاننے والا بھی عیسائی، جیسے کہ لبنان اور سیریا اور ایجپٹ میں بڑے بڑے عیسائی اسکالر گزرے ہیں، اور اب تو ان کی ایک ٹیم ہے پوری جس کو ہم انگلش میں اورینٹلسٹ اور اردو یا عربی میں مستشرق کہتے ہیں. تو یہ لفظ ربکم ہماری زبان پر نہیں آئے گا. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اگر یہاں پر لفظ اللہ کہا جائے تو اس آیت کا جو مزہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ لفظ اللہ اگر بولا جائے گا، اب اس آیت کے کہنے کا جو مزہ ہے وہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں لفظ اللہ تو آیت کا پڑھنے والا اور مکہ مکرمہ میں سننے والے بتانے والے تو مسلمان ہیں، لیکن جو سوسائٹی ہے وہ کافروں کی ہے. وہ تو اسی پہ جھگڑا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی پہ جھگڑا ہے. تو پھر یہاں اللہ نے ایک ایسا لفظ بولا جو لفظ ناس سے ملتا جلتا ہے. اے لوگوں، اب لوگوں میں ہر قسم کا ہندو اور کرسچن، یہودی اور عیسائی اور بدھسٹ اور جینی اور جتنے مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب آ گئے. ان سب کو کیا کہا جا رہا؟ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو. رب کریٹر اور رب العالمین، رب کی ساری تشریح ہو چکی ہے. اب یہ بتائیے کہ جب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو ہر شخص کے دماغ میں جو بت ہے، جو غلط خیال ہے، جو اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو پارٹنر بنا رکھا ہے، وہ سب آئے گا. لیکن آگے جو الفاظ کہے گئے ہیں نا وہ ایسے پیارے الفاظ ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے تمام جھوٹے خداؤں کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اگر یہ بات آپ تجربہ کیجئے کہ آپ کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے پوچھیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ میں نے بھی تجربہ کیا ہے. کسی ایک نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ جیسس نے پیدا کیا ہے. ہر نان مسلم کے لفظ پر اپنی زبان کا گاڈ، ایشور، بھگوان آتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں بولتا مجھے رام نے پیدا کیا. جو خود پیدا ہو چکا ہو وہ کسی کو کیا پیدا کرے گا؟ الذی خلقکم، تو رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور اتنا ہی نہیں اور تم سے پہلے جو ہیں ان کو بھی پیدا کیا. یہ بتائیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اور ہم نے ابھی سنا کہ تم کو پیدا کیا، ہمیں تو سمجھ میں آ گیا. تم کو پیدا کیا کے اندر اس زمانے میں جتنے لوگ زندہ ہیں، ہر ملک کے مرد عورت چھوٹے بڑے وہ بھی سب آ گئے. جب ہم پڑھتے ہیں والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ان کو پیدا کیا، تو تم سے پہلے، اب ہم سے پہلے کا آپ حساب لگائیے اپنے دماغ میں. ہم سے پہلے ہر ایک سال میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ ہر 10 سال میں کتنے ہوتے ہیں پوری دنیا میں؟ ہر 100 سال میں کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ اگر عیسائیوں کی تاریخ ہی کو مان لیں اور یہ کہیں کہ آج جو ہے 2020واں سال چل رہا ہے، 2020 چل رہا ہے، اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں، بیس بنائیں، تو یہ بتائیے کہ ان 2020 کے اندر کتنے کروڑ لوگ پیدا ہوئے. اتنی بڑی تعداد کا تصور بھی ہمیں مشکل ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. یعنی اللہ رب العزت کی خلاقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا کرنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے. بہرحال پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور روزے جب فرض کیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور جب ہم نے سورہ بقرہ کا سفر شروع کیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدن، ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ ہر بات جو جہاں جیسی جاتی ہے، جب اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتا ہے تو ساتھ میں لفظ تقوی یا ایمان اور عمل صالح ضرور آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا ٹرینگل، تقوی، ایمان، عمل صالح، نیک عمل۔ یہ ٹرینگل ہے جس کے اندر ہر مسلمان کو اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھنا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے۔ پہلی بات فرمائی، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ دوسری بات فرمائی، تو جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ تیسری بات فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اور فرش ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ فراش کا غلط ترجمہ ہوتا ہے۔ میں نے تو صرف لفظ کی مناسبت سے عربی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا۔ فرش نہیں ہے، فراش ہے۔ فراش کسے کہتے ہیں؟ فراش کہتے ہیں بستر کو۔ بستر کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی آرام کرتا ہے، جس پر آدمی آرام کرتا ہے وہ فراش ہے۔ اب آپ بولیے کہ کیا ہم زمین پر آرام کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہر انسان زمین پر آرام کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا، پھسپھوسی تھی، ایسی کچی تھی کہ اس کے اوپر پیر رکھنا مشکل تھا۔ کوئی وزنی چیز رکھی جائے گی وہ فوراً دھستی چلی جائے گی۔ اگر زمین ویسی حالت میں ہوتی جیسے اللہ نے جب شروع میں بنایا، تو یہ بتائیے کہ کون زندہ ہوتا، کون زمین کے اوپر چلتا پھرتا، کون گھر بناتا، کون بلڈنگ بناتا، اور زمین پر جو سارے کام ہو رہے ہیں وہ کون کرتا؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین کتنی بڑی ہے، کتنے گز کی ہے، کتنے میٹر کی ہے، بتائیے، پوری دنیا تصور کیجئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین کو بنائی تھی، اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ خلق سبع سماوات والارض مثلہن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین بھی اسی طرح ہے، یعنی 7 زمینیں ہیں۔ تو یہ ساری زمینیں جو 1 بائی 1 ایک کے اوپر ایک ہیں، یہ پھسپھسے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت بنایا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ زمین جو تھی جتنی چوڑی لمبی چوڑی ہے، تو یہ اس کا بیلنس نہیں تھا۔ تو اس بیلنس کو رکھنے کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شامخات، سیلیں، یا جس کو بڑے ہم کہیں زنجیریں یا بڑے بڑے کیلے جو ہے وہ ٹھوک دیے۔ یعنی زمین کے بیلنس کو بیلنس بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید میں یہ ہے وہ زمین۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد آپ کے خیال میں آپ ایک انسان بن جائیے، مسلمان نہیں، انسان بن کر سوچئے، ہے کوئی انسان جو دنیا میں اپنے جو اس کے گاڈ ہیں، بھگوان ہیں، جن کو وہ پارٹنر بنا رہا ہے اللہ کے ساتھ میں، کہ وہ ان الفاظ کو سننے کے بعد بولے ہاں ہاں میرے بھگوان نے بھی یہ سب بنایا؟ یہ باتیں تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ اور جب کسی غیر مسلم کو یہ ساری باتیں بتائی گئی نا، تو وہ چونک پڑا کہ واقعی یہ کیسی بات ہے، یہ تو تصور میں نہیں میں نے سوچا کبھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا بنائی تھی، دنیا کیسے بنی۔ اب جب زمین کو یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں زمین کے بارے میں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم جو ہے اللہ کے زمین کے بنانے اور آسمان کے بنانے اور دن کے آنے جانے پر غور کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان جب زمین پر غور کرے گا تو کیا کرے گا؟ زمین کس سے بنی؟ مٹی سے بنی۔ اچھا مٹی میں کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مٹی پر ریسرچ کرے گا، پھر ہر جگہ کی مٹی کی اس کے سامنے خاصیت آئے گی، اور پھر جب وہ اس کے اندر کوئی چیز بوئے گا تو کس طرح سے مٹی جو ہے تو مضبوط ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، پھل کیسے آتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس پر سائنس کہا جاتا ہے، اگر زمین پر کوئی غور کرے اور آسمان پر کوئی غور کرے اور دن کے آنے جانے پر غور کرے، تو اسی کا نام تو سائنس ہے، کہ جس کی بنیاد ہمارے اسلاف نے رکھی تھی
اپنے زمانے کے جو مسلم سائنسداں گزرے ہیں انہوں نے رکھا تھا، اور ہم اس کے بعد بھول گئے۔ اب ہمیں سے قرآن اس لیے رہ گیا کہ ہم سر کا درد دور کریں سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور قرآن کو مرنے والے کو بخش دیں، یا رمضان میں آئے تو بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی قرآن سے سائنس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے، سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سائنس کو قرآن کی روشنی میں سمجھو گے تو سائنس انسانوں کے لیے رحمت بنے گا، سائنس انسانوں کے لیے رحمت بن جائے گی، ایسی رحمت بنے گی کہ اس سے جو ہے آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی بلکہ صلح ہوگی۔ بہرحال الارض فراشا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے چھت بنایا۔ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں یہاں پر لفظ بنا استعمال ہوا۔ بنا کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو اوپری حصے میں بنائی گئی ہے، اوپر حصے میں ہو اسی لیے بنائی گئی ہے۔ تو اپنی آنکھ کو زمین سے اٹھا کے اوپر تک دیکھیے، آپ کی گھر کی چھت سے بھی اوپر 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 اپنی نظر کو ڈالیے تو بہت دور آپ کو وہ چھت نظر آئے گی، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے فرمایا ہے سقف۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سقف کو بنایا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں زمین کے بیان کرنے میں اور آسمان کے بیان کرنے میں آئی ہیں، اور اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یعنی سکون کی جگہ بنائی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم، اور تمہاری تصویریں بنائی۔ فاحسن صورکم، تمہاری تصویر بھی اچھی بنائی۔ انسان کا سر، انسان کی آنکھیں، انسان کا ہاتھ ہے، انسان کی دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، ایک بھی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جو گھاس نہیں کھاتی ہے بلکہ کھانا کھاتی ہے، زبان سے بولتی ہے، لکھتی ہے، پڑھتی ہے، سوچتی ہے۔ اسی وجہ سے آج سے ہزاروں سال پہلے کا بیل گھاس کھاتا تھا اور آج بھی گھاس ہی کھاتا ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان پہلے کس طرح سے کھاتا تھا، کس طرح سے پکاتا تھا، اور اب وہ جو ہے کیا کھاتا ہے، پہلے کیسا رہتا تھا اور آج کیسے رہتا ہے، پہلے اسی زمین پر چلتا ہے، آج وہ آسمانوں میں اڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری تصویر بہتر بنائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاک چیزیں کھانے کو دی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو وہ اللہ بڑا باعث برکت والا ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، الارض فراشا والسماء بناء، یہ دو الفاظ چاہتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ پر، اور قرآن میں جہاں جہاں ان کا یہ بیان آیا ہے تو ہم اس پر ریسرچ کریں۔ آپ حضرات کہیں گے کہ بھائی ہم نے سائنس کو ڈیپلی ویسے نہیں پڑھا ہے جیسے آج کا کوئی سائنٹسٹ سے جانتا ہے، اب ہم اس پر کیا ریسرچ کریں؟ بلا شبہ میں اور آپ وہ ریسرچ تو نہیں کر سکتے، لیکن آج دن بھر ایک کام کیجئے۔ قرآن کی بات سطحی نہیں ہے، وہ اتنی معمولی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا، میں نے اپنی زبان سے کہا، اور اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا اور اسے زمین کو فراش بنایا، زمین کو ٹھکانہ بنایا، اب ہوگی ہمارے سامنے ساری بات آ گئی۔ والارض فراشا کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ آج پورا دن زمین فراش کیوں ہے؟ زمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فراش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اس پر اللہ نے پہاڑ کیوں بنائے؟ وہ پھسپھسی تھی، وہ کیسی بنی؟ اور مزیدار بات جس کو ڈاکٹر ذاکر حسین بابا کہتے ہیں والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو دہا کیا۔ دہا کسے کہتے ہیں؟ وہ اس طرح کا گول بنانا جیسے کہ انڈے کی شکل ہوتی ہے۔ انڈا گول ہے، انڈا گول بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اس کی گولائی بھی ہے اور ایک لمبائی کی شکل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بنانے کو دہا کہا، دہا۔ اس پر بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے، اللہ ان کی حفاظت کرے، بہت بڑی پیاری باتیں کہی ہیں۔
میں اس کر رہا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں. نوز باللہ اگر آپ میری تعبیر کو معاف کریں نا، ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں. ہم نوز باللہ کسی انسان کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے سوچتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی میں آج تک قرآن نے جگہ نہیں لی. والارض فراشا، بس یہ دو الفاظ پکڑیے اور پورا دن نکال دیجئے. اس کا کیا مطلب ہے اور کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے تو آپ انگلش میں پڑھیے، اردو میں پڑھیے، عربی میں پڑھیے. اور جب کلاس 12 تک پڑھتے تھے اس وقت زمین کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا وہ آپ نیٹ پر جائیے اور ارتھ اس کے اوپر نیٹ پر پڑھیے کہ لوگوں نے کیا ڈسکوریز کی ہے، اور آسمان کے بارے میں اس کا ہے اس کو پڑھیے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈسکوری ہوئی ہے. پھر وہ ساری ڈسکوریز کو پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے آپ یہ سوچئے کہ اس کا کیا مطلب ہے نا. تو یقین مانیے پھر یہ جو لفظ ہے نا والارض فراش، الارض فراشا اور السماء بناہا، یہ زندہ ہو جائیں گے، یہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں گے. ابھی یہ الفاظ جو ہے نا قرآن کے الفاظ ہیں، مگر ہماری زندگی میں نہیں آئے تو کیا ہوا، کنیکشن نہیں ہے. تو ان الفاظ کا جو مزہ ہونا چاہیے، ان دو باتوں پر ایمان لانے کے لیے جو ایمان کو زندہ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان فارمل ہے، بہت ابتدائی شکل کا ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد جو ایمان تھا آج بھی وہی ہے. ذرا سا ہم نے نماز سیکھ لی ہے، ہم حج کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کے کچھ خیرات کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی ایمان کی تازگی نہیں ہے. جب یہ دو الفاظ آپ پڑھیں گے اور دن بھر سوچیں گے، آپ اپنی باقی زندگی کو ان دونوں کے لیے خرچ رکھ دیجئے. آپ کو ریسرچ کرنا ہے روزانہ. زمین کو اللہ تعالیٰ نے فراش کیوں کہا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا بلڈنگ اوپر کی چھت کیوں فرمایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مزہ ہی کچھ ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. بارش جو آتی ہے دنیا میں بلا شبہ آسمان سے آتی، مگر کس طرح سے آتی ہے، پہلے وہ بادل بنتی ہے اور بادل بننے کے بعد پانی آتا ہے. تو یہاں انزل من السماء سے مراد یہ ہے، سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بادلوں کو بناتا ہے اور اس سے پانی کو برساتا ہے. بتائیے آپ نے سنا آج تک کوئی انسان ہے جو یہ بولتا ہے کہ ان کے بھگوان نے، ان کے گاڈ نے یہ پانی کو بھیجا ہے؟ یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا سب بولتے ہیں گاڈ، ایک سپر پاور مانتے ہیں اور اس کو صحیح نام نہیں دیتے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا، تمہارے لیے پھل نکالے. قرآن کو پڑھیے تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لفظ غلہ، جس کو ہم گرینز کہتے ہیں، تو ایک جگہ تو فرما دیا ہے. لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جس رزق کی تعریف کی ہے وہ ہے ہر جگہ پر قرآن کی تعریف میں، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو پھل کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھل کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ گرینز، روٹی دال چاول وغیرہ، مٹن چکن وغیرہ، فش، یہ سب تو اللہ کا رزق ہے بلا شبہ ہے. لیکن عام طور پر آج بھی آج کے 5 اسٹار ہوٹل میں جائیے، اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گئے اور جانے کے بعد بہت کسی بڑے بادشاہ نے دعوت کی تھی، اب جب آپ بیٹھے اس 5 اسٹار ہوٹل میں تو کیا ہوا، پلیٹوں پر صرف پھل ہی پھل رکھے ہوئے. جیسی جا کر بیٹھے پہلے پھل پیش کیے گئے. ہوا آج تک ایسا؟ اور اگر کسی بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں چاہے کسی بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہو یا اس کی خود اپنی ہو، اور آپ جیسی جا کر بیٹھے انہوں نے پہلے سب سے پہلے پھل لا کر رکھ دیے، کھائیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ پھل ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد کھاتے ہیں، بڑے سے بڑی دعوت میں، یہ پہلے کیسے دے رہے ہو؟ تو دیکھیے آج کی دعوت بھی بتاتی ہے کہ پہلے کھانے کھاتے ہو تو بعد میں پھل کھاتے ہو، بعد میں میٹھا کھاتے ہو. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ تمہارے لیے پھل پیدا کیے، ہم نے تمہیں پھلوں کا رزق دیا ہے. جنت میں کہا گیا کہ ان کو طرح طرح کے پھل دیں گے، وہ آیت آگے آنے والی ہے. میرے بھائیوں، جب پھل کھانے کی بات ہو رہی تو یہ کہنے کی بات ضرورت نہیں رہی کہ تم روٹی کھاؤ گے، چاول کھاؤ گے، تم مٹن کھاؤ گے، سبزی کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ سب دیا اور اس کے بعد میں تم کو پھل بھی کھلائے. تو جو ٹاپ کی چیز ہے جب وہ بولی جاتی ہے تو اس کے نیچے کی چیزیں تو ویسے آ ہی گئی. وہاں لکھنؤ میں، یو پی میں، اگر آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیں گے تو آپ کہو گے کہ آج دوپہر کی چائے ہمارے ساتھ پیجیے گا، کل صبح کی چائے ہمارے ساتھ پیجیے گا.
کل شام کی چائے ہمارے ساتھ پیجیے گا. لکھنؤ میں اس طرح سے بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ جائیں گے تو میزبان آپ کے سامنے چائے کی ایک پیالی پیش کرے گا. اور اس پر مجھے ایک بات یاد ہے بہت پیاری. میں جب ندوے میں پڑھتا تھا تو میں طلبہ کی اسٹوڈنٹ کی جماعت لے کر رائے بریلی میں تکیہ، وہ جگہ جہاں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، تو جماعت میں لے کر گیا شہر رائے بریلی میں. اور وہاں سے وہ 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مولانا کے رہنے کا مقام تھا جس کو تکیہ بولا جاتا تھا. تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچا. جب میں مولانا سے ملا تو مولانا نے بڑے اس سے ملاقات کی. پھر میں نے کہا کہ حضرت میں جماعت لے کے آیا ہوں. تو مولانا بڑے خوش ہوئے. پھر پوچھا بھائی امیر جماعت کون ہے؟ اب اتنے بڑے عالم کے سامنے میاں میٹھو ہم چے پیتی ہے، چیس کا شوربہ، میں اپنی زبان سے مولانا کے سامنے کہوں کہ میں امیر جماعت ہوں، مجھے بہت شرم آئی. تو مولانا نے پھر پوچھا کہ بھائی امیر جماعت کون ہے؟ جب میں خاموش رہا تو پھر حضرت نے مسکرا کر کہا اچھا لگتا ہے تم ہی ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ بھائی تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو امیر جماعت سے اجازت لیں. یہ مولانا کے الفاظ ہیں. تو بھائی امیر صاحب یہ بتائیے، ہم کو آپ سے اجازت چاہیے کہ کل دوپہر کا کھانا آپ کی جماعت سب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں، یہ فرمایا کہ امیر جماعت سے اجازت چاہتے ہیں کہ کل صبح کی چائے آپ سب ہمارے ساتھ پئیں گے. یہ جملہ فرمایا، کل صبح کی چائے آپ ہمارے ساتھ پئیں گے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور ہم تو ضرور حاضر ہوں گے، اس سے بڑی برکت کی کیا چیز ہے. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ جو کہا ہے کہ صبح کی چائے پئیں گے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ پھر یہ فرمایا بھائی ہمارے یہاں یوپی میں لکھنؤ میں اگر کسی کو کھانے پر انوائٹ کیا جاتا تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ لنچ لو، ڈنر لو، دوپہر میں کھانے پر آؤ، شام کو کھانے پر آؤ. عام طور پر شرافہ اور صحیح اردو بولنے والے بولتے ہیں کہ کل صبح کی چائے، آج صبح کی چائے، دوپہر کی چائے، شام کی چائے ہمارے ساتھ پیجیے گا. اور مطلب صاف ہوتا ہے کہ کھانا وانا کھائیں گے تبھی چائے پئیں گے. تو یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے کہا کہ وَأَخْرَجَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تمہارے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پھلوں کو پیدا کیا، تمہارے پھل نکالے. رِزْقًا لَكُم، وہ تمہارے لیے رزق ہیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو غلط ہوگا. یہ جو آخری آیت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انشاءاللہ اس کی تشریح ہم جو ہے اگلی مجلس میں کریں گے. جلدی تو ہماری ملاقات ہونے والی ہے جمعہ کو، تو انشاءاللہ اس دن جو ہے تو پھر اس آیت کی تشریح کو لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو ان آیتوں کے سمجھنے کے لیے قبول کرے. ہم جو ہے طوطے کی طرح پڑھنے اور رٹنے والے نہ بنیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی نبی الکریم محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین. اب اگر کوئی ان آیتوں سے متعلق کوئی سوال ہے تو پھر کہیے گا.